أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأنتم تنظرون. صدق اللہ العظیم. اس کا تجوید کل کی سبق میں عرض کی تھی کہ تجوید کا معنی اہل اصطلاح کی اہل زبان اس کا معنی کیا کرتے ہیں، تجوید کسے کہتے ہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت کو صفات لازمہ، صفات عارضہ اور مخارج کے مطابق پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں. یا اور آسان کر لیں تو قرآن پاک کی تلاوت کو لحن جلی اور لحن خفی کی غلطیوں سے بچا کر پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں. اس صفات لازمہ اور صفات عارضہ کیا ہوتی ہیں؟ مخارج تو آپ نے پچھلے دو ادوار میں سنے کہ جو حرف پڑھا جاتا ہے جس جگہ سے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں. صفات کیا ہوتی ہیں، لازمہ کیا ہوتی ہیں، عارضہ کیا ہوتی ہیں، تو یہ انشاءاللہ اس دفعہ پڑھیں گے کہ صفات کس کو کہتے ہیں. صفات عمومی طور پر جیسے سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے، باریک پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس کی ایک صفت ہے. صاد موٹا پڑھا جاتا ہے تو یہ موٹا پڑھا جانا اس کی ایک صفت ہے. بہرحال صفات لازمہ و عارضہ کا خیال کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو تجوید کہتے ہیں. اس کا ترجمہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے. کیوں؟ وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برا عذاب چکھلاتے تھے یا تمہیں برا عذاب دیتے تھے. کیا عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تم اس بڑی مصیبت میں مبتلا تھے تو اللہ رب العالمین نے تم کو نجات دی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو اور تمہارے لیے دریا کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بحر ویسے تری والی ہر جگہ کو بحر کہتے ہیں، عمومی طور پر یہ لفظ سمندر کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن ہر تری والی جگہ پر بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے. اسی لیے بعض اردو تراجم والوں نے اس کا ترجمہ سمندر کے ساتھ کی ہے، لیکن چونکہ وہ ایک دریا ہے، موجود ہے، لہٰذا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑا تمہارے لیے دریا کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس تم کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون، آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، بلکہ اس کا ترجمہ کریں اور تم نظارہ کر رہے تھے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون کے لوگوں سے، جب وہ تمہیں عذاب دیتے تھے بہت برا. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ،
تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس مصیبت میں، اس بلا میں تم مبتلا تھے، تمہیں اللہ نے اس سے نجات دی ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہارے لیے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دی، اور غرق کر دیا فرعون کو اور فرعون کے لوگوں کو، اس حال میں کہ تم ان کا نظارہ کر رہے تھے، تم ان کو دیکھ رہے تھے۔ حصہ تفسیر۔ اللہ رب العالمین نے کل کے سبق میں، اس کا ربط یہ ہے، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ یاد کرو ان نعمتوں کو جو نعمتیں اللہ نے تمہارے اوپر فرمائی تھی۔ اب اللہ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ نعمتیں تھیں کیا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ تو اس کی پہلی، اللہ رب العالمین نے تفصیل بیان کرتے ہوئے پہلی چیز کو بیان کیا کہ پہلی نعمت اللہ کی یہ تھی تمہارے اوپر کہ اللہ نے تمہیں نجات دی فرعون کے لوگوں سے، کہ وہ تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے۔ مفسرین نے اس کے بارے میں، علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ بہت سارے عذاب تھے، صرف ایک ہی عذاب نہیں تھا یذبحون ابناءکم، بلکہ سب سے بڑا عذاب یہ تھا کہ انہوں نے، فرعون کے لوگوں نے، فرعون نے تمہیں غلام بنا رکھا۔ سورہ شعراء میں آئے گا کہ وہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، حتیٰ کہ تم نے پرستش اور پوجا پاٹ بھی میری ہی کرنی ہے، جیسے میں کہوں گا ایسے کرنا ہے، عبادت بھی میری ہی کرنی ہے۔ انا ربکم الاعلیٰ کا وہ نعرہ لگایا کرتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ تمہیں عذاب دیتے تھے، اور تمہارے بیٹوں، معرف القرآن میں شیخ الاسلام مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ فرعون کے لوگوں نے فرعون کو بتلا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ تجھے اور تیری حکومت کو چھوڑے گا نہیں۔ اس ڈر اور خوف سے، اہل مال کو ہمیشہ خوف اور خطرہ رہتا ہے، پیسے ہوں تو خوف رہتا ہے۔ فرمایا کہ اس خوف سے وہ بچوں کو ذبح کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا، کبھی ان کو بندیاں بناتے، اپنے کام کروانے کے لیے، اپنی نوکرانیاں بنانے کے لیے ان کو زندہ چھوڑ دیتے۔ یہ دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں پر من آل فرعون کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی آل کا ہمارے ہاں معروف ہے کہ بیوی بچوں کو کہتے ہیں، لیکن قرآن ایک مستقل اصطلاح ہے، قرآن ایک مستقل کتاب ہے، اس کی اپنی زبان ہے۔ جس طرح اردو زبان کو سمجھنے کے لیے اردو کی اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، ہر جگہ اردو کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، بعض دفعہ وہ اردو کا لفظ، وہ اردو کا جملہ، وہ محاورہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں بھی ہر جگہ لغوی معنی ترجمہ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہاں پر بھی لغوی معنی مراد، پورے قرآن پاک میں اکثر جہاں بھی تذکرہ آل کا ہوا ہے وہاں پر لغوی معنی مراد نہیں ہے۔ پورے قرآن میں وہ آل فرعون کا تذکرہ ہے، وہ آل موسیٰ کا تذکرہ ہے، وہ آل نوح کا تذکرہ ہے، وہ آل لوط کا تذکرہ ہے۔ جہاں بھی تذکرہ آل کے ساتھ ہے نا، کسی ایک جگہ بھی لغوی معنی مراد نہیں ہے۔ اگر لغوی معنی یہاں مراد لیا جائے تو فرعون کی اولاد نہیں تھی، فرعون کی اولاد، ہم یہ کہہ دیتے ہیں، چلو قرآن کو تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں، تاریخ کو لے لیتے ہیں، تو تاریخ بھی یہ بتلاتی ہے کہ فرعون کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آدمی جب شرک میں مبتلا ہو نا تو اللہ اس کی مت مار دیتے ہیں، اس کی عقل باقی نہیں رہتی۔ اس کو رب ماننے والے، اس سے اولاد ماننے والوں کو یہ عقل نہیں ہے کہ اس کی تو اپنی نہیں ہے۔ جیسے تویزوں کا کام کرنے والے تویز بانٹ رہے ہوتے ہیں، تویز لے جاؤ دکان پہ لگاؤ گے تو بڑے پیسے آئیں گے، اتنے پیسے اس کے تویز سے آتے ہوتے ہیں تو وہ تویز کیوں بیچ رہا ہوگا؟ تو جب آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے نا تو مت ماری جاتی ہے۔ تو فرعون کے لوگوں کی بھی بات مری ہوئی تھی، وہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کی اپنی اولاد نہیں ہے، ہم اس سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ تو بہرحال حقائق یہ ہیں کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، تو پتہ چلا کہ فرعون من آل فرعون سے اولاد فرعون مراد نہیں ہے، بلکہ معنی ہے من آل فرعون، جیسے کہ 12ویں پارے میں آپ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تھا، معذرت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ لیس من اہلک۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شرعی طور پر جہاں بھی آل کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ماننے والے، اطاعت گزار ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں آل فرعون سے مراد اس کے اطاعت گزار لوگ تھے، اس کے مشیر، اس کے وزیر، وہ لوگ مراد ہیں، اس کی اولاد بیویاں اور بچے مراد نہیں۔ فرمایا من آل فرعون، اس سے ایک اور معاملہ بھی کھلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف جب آل نبی کہا جاتا ہے تو صرف چند لوگ مراد نہیں ہوتے، بلکہ آل نبی سے مراد آپ علیہ السلام کی ماننے والے مراد۔ رشتہ دار وہ اپنی جگہ پر رشتہ باقی ہے، ان جیسا کائنات میں ہو کوئی نہیں سکتا، ان کے مرتبے، ان کی عزت تک کائنات میں پہنچ کوئی نہیں سکتا، لیکن عمومی طور پر جہاں آل کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اطاعت گزار مراد ہوتے ہیں، اولاد مراد نہیں ہوتی۔
یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ آج کی سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورت آزاد نہیں ہے، عورت غلامی کی زندگی میں ہے، عورت جو ہے وہ مختلف طرح کی مصیبتوں میں ہے۔ آج بھی ہمارے میڈیا کے اوپر وہ معاملہ چل رہا ہے پنجاب کالج والا، ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے، یہ قرآن کی بات نہیں ہے، یہ جو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم یہ قرآن سے بہت پہلے کی بات ہے، تورات میں بھی گزری ہے، انجیل میں بھی گزری ہے۔ اولاد یعقوب کو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں بھی عورتوں کو بچایا تھا۔ اصل یہ تھا کہ وہ بچوں کو تو ذبح کر دیتے تھے کہ یہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے، عورتوں کو رکھ لیا کرتے تھے، ان کی عزتیں پامال کرتے، انہیں نوکرانیاں بناتے، انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت بھی عورت کو پروٹیکٹ فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر عورت کو عزت دی تھی۔ آج کے زمانے میں اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، جہاں پر عورت کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ اگر تم پردہ کرو گی تو گھر تک محدود ہو جاؤ گی، چار دیواری تک محدود ہو جاؤ گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پردے میں عورت کی عزت ہے، جو حقوق اسلام نے بیان فرمائے، اگر ان حقوق کو عورت اپنے لیے سمجھے تو عورت ایک ملکہ ہے، گھر ایک پورے جہان کی، گھر کی نہ کہیں، ایک پوری آبادی کی، ایک پورے جہان کی وہ ملکہ ہے۔ گھر ایک چھوٹی چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہاں رہنے والے پورا کنبہ ہوتا ہے، پورا خاندان ہوتا ہے، وہ ان کی ملکہ ہے۔ عزت کی نگاہ ہے، کبھی بیٹی کی صورت میں ہے، کبھی بیوی کی صورت میں ہے، کبھی ماں کی صورت میں ہے، کبھی بہن کی صورت میں ہے۔ اور یہ عزت کس نے دی ہے؟ یہ اسلام نے دی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر باہر نکلیں گے، اب یہ پنجاب کالج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مخلوط تعلیم وہ اسلام سے بغاوت ہے، اسلام سے بغاوت کی ہے تو یہ رونا کھڑا ہوا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا مخلوط تعلیم کا انکار نہیں ہے، تعلیم ہونی چاہیے۔ جب علماء یہ کہتے ہیں کہ مخلوط تعلیم نہ ہو تو ذہن یہ دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو یہ لوگ عورت کی تعلیم کے دشمن ہیں۔ عورت کی تعلیم کی دشمن نہیں ہے، وہ عورت کی عزت کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ عورت مخلوط جگہ بیٹھے گی تو یہ کارنامے آئے دن میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں۔ ایک پنجاب کالج کی بات نہیں ہے، کئی پنجاب کالج ہیں، یہاں کئی جگہوں پر ایسا ہے۔ تو لہٰذا عورت کی عزت اسلام میں ہے، اسلام کو چھوڑیں گے تو پھر عورت کی عزت کا تار ہوگی۔ تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کے اللہ رب العالمین نے جب بھیجا تو یذبحون ابناءکم، انہوں نے بچوں کو زندگیاں بچایا کہ ان کو ذبح نہ کرو، ویستحیون نساءکم، عورت کو بھی عزت دی۔ اللہ فرماتے ہیں اس بہت بڑی مصیبت سے ہم نے تم کو کیا کر دیا تھا؟ بچا دیا تھا۔ میں نے عرض کر دی کہ فرعون کے زمانے میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ صرف جب یہ خبر ملی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی خبر ملنے کے بعد انہوں نے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا تھا۔ بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ پہلے بھی ایسا ہی تھا، خبر ملنے سے پہلے بھی وہ بچوں کو جس سے مفاد وابستہ ہوتا اسے رکھ لیتے تھے، جس سے خطرہ ہوتا اس کو ذبح کر دیتے تھے۔ یہ عام روایات میں ملتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری نیکی میری یہ ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ اب ایک ہے نا قرآن کو اور دین کو، اسلام کو اپنی عقل سے سمجھنا۔ سر سید احمد خان انہوں نے یہاں پر اپنی عقل لڑائی، اور اپنی عقل سے وہ معجزات کے منکر تھے۔ معجزات کے انبیاء کے جتنے بھی معجزے ہوتے ہیں، یہ معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہ معجزات کے منکر تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو سورج اور چاند کا جو سلسلہ ہے اس کے ساتھ پانی سمٹتا ہے اور پانی پھیلتا ہے، چاند آتا ہے تو پانی پھیل جاتا ہے، چاند آتا ہے تو پانی سکڑ جاتا ہے، سورج ہوتا ہے تو پانی پھیل جاتا ہے۔ انہوں نے یہ مفروضہ بیان کر کے اس چیز سے انکار کیا سر سید احمد خان نے۔ لیکن قرآن سمجھ میں آئے تب، سمجھ میں نہ آئے تب، عقل میں میری بیٹھے تب، عقل میں نہ بیٹھے تب، قرآن نے کہہ دیا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ یہ جو مفروضہ نا، یہ سمندر میں تو صادق آتا ہے کہ سمندر پھیلتا ہے اور سکڑتا ہے، لیکن دریا عموماً بہاؤ ہوتا ہے نیچے کی طرف، وہ بہتے ہیں، سمندر اوپر سے بہہ کر آتے ہیں سمندر میں داخل ہونے کے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے دونوں کو، اللہ فرماتے ہیں میں نے پھاڑا، وَإِذْ فَرَقْنَا، میں نے دونوں کو چیرا، پھاڑا۔ پھاڑنے کسی چیز کو دو ٹکڑے کر دینے کو فرق کہتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، میں نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور پھاڑ کر کیا کیا؟ فرعون سے تمہیں نجات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور اس زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ فرعون سے بڑی تکلیف میں اور اذیت میں تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی۔ فرعون کے لوگ جب پیچھے پہنچے انہوں نے دیکھا یہ پار ہو گئے ہیں اسی پانی میں سے، ہم بھی داخل ہوں گے تو پار ہو جائیں گے۔
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتے ہیں ان کو پار نہیں ہونے دیا کہ وہ داخل تو ہوئے، پچھلا آدمی بھی بیچ میں داخل ہوا تو وَأَغْرَقْنَا، پانی کو اللہ نے چلنے کا حکم دے دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے غرق کر دیا فرعون کو اور فرعون کے لوگوں کو۔ اور وَأَنْتُمْ تنظرون، ایک تو معنی ہے تنظرون دیکھنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے لطف کے ساتھ دیکھنا۔ عموماً جب دشمن غرق ہو رہا ہو نظارہ ہوتا ہے نا، تو اس کا صحیح معنی بیٹھے گا وَأَنْتُمْ تنظرون، اور تم نظارہ کر رہے تھے۔ بات یاد آ گئی بطور لطیفہ، یہاں ایک مسجد والوں نے رابطہ کیا، مفتی صاحب آپ ہمارے پاس آئیں، جمعہ یہاں آگے پڑھایا کریں تو آپ کو خوش بھی کیا کریں گے۔ میں نے انہیں کہا یار میں جہاں پڑھا رہا ہوں میں بڑا خوش ہوں، مجھے بڑا خوش رکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی خطیب ہمیں دے دیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے۔ میں نے کہا جی وہ کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں نا خطیب صاحب ایسے ہوں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے نے 1 بجے تقریر ختم کرنی ہے، 12:30 شروع کرنی ہے، وہاں سمندر میں رکھ دیے نا دریا میں، وہ باہر نہیں نکالنے، وہ باہر نہیں نکالنے، وہ اگلے جمعے کو نکالنے، لہٰذا وہ پورا جمعہ تر رہنے دینا ہے۔ بتا یہ رہتے ہیں کہ مولوی حضرات خطیب حضرات جمعہ شروع کرتے ہیں، بیان شروع کرتے ہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، تو لہٰذا اگر دریا کے اندر گھوڑا چلا جائے نا پھر اس سے باہر نہیں نکالنا۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔